بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے سماج کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت پر توجہ دیں، اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ جو آج میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یا مقابلہ کرنے کے بجائے میدان میں ہار جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بزدلی ہے، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، دل ان کے کمزور ہیں، ان کے اندر بہادری کا جذبہ نہیں ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آئی ہے لیکن ضعیف ہے، جس میں یہ بات ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے، کہا اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ تعالیٰ میں بزدلی سے، ہمت ہار جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزدلی کبھی کسی مومن کے دل میں جگہ نہ بنا پائے، کبھی کسی مسلمان کے دل میں جگہ نہ بنا پائے، یہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ بھائیو، یہ بہادری کا جذبہ، یہ ہمت والا جذبہ، یہ حوصلہ رکھنے والی عادت، یہ بزدلی سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی عادت، اس کا فائدہ دنیا میں کئی شکلوں میں مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کاموں کی ذمہ داری خود لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنی ناکامیاں دوسروں کے سر کبھی نہیں ڈالتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آدمی دو چار لوگ مل کر کام کرتے ہوں، چاہے گھر کے اندر ہو یا پھر کسی بھی اجتماعی کام میں مل جل کے کام کرتے ہوں، کسی میں ناکامی ہو گئی، کچھ نقصان ہو گیا، آدمی ڈرپوک ہوگا، فوراً الزام دوسرے کے سر ڈال کے ہٹ جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود دوبارہ اس کام کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرے گا۔ لیکن آدمی اگر بہادر ہوگا تو سب سے پہلے اسے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا، مجھ سے ٹوٹا ہے، مجھ سے بگڑا ہے، میری وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، لیکن میں اس کو سدھار کے فائدے میں بدلوں گا، میں اس کو سدھاروں گا، سنواروں گا۔ آدمی کے اندر سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کے بجائے اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج کے اندر اس وقت امت کی جو بھی صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھیں، یا ہمارے خاندان قبیلے کے اندر دیکھیں، جب کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اور اس ذمہ دار ٹھہرا کر اسے برا بھلا کہہ دیں گے، سمجھیں گے ہم نے حق ادا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس نے کیا نہیں، الزام اس پہ لگا، بات آپ کے حساب سے ختم ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ قومی مسائل میں قوم کا بھی نقصان ہوا، خاندانی مسائل میں خاندان کا بھی نقصان ہوا، کہ جس نے کیا ہے اس نے ذمہ داری سے اسے قبول کیا ہوتا، مانا ہوتا کہ میں نے کیا ہے، اگلی بار زیادہ بہتر طریقے سے وہ کام کر کے سدھار لیتا، لیکن وہ بدنامی سے ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے حالات کا سامنا کرنے کی، تو پھر وہ آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، اس طرح اپنا پہلا نقصان کرتا ہے۔ بھائیو، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان اگر اس قسم کا بہادر ہوتا ہے تو پھر اس آدمی کے ذمے جتنے کام ہوتے ہیں ان کاموں میں وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھو، اس دنیا کا اصول ہے کہ اکثر پہلے کوشش میں آدمی کو کامیابی نہیں ملتی، کئی معاملات ایسے ہیں پہلی کوشش میں آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اگر آدمی کم ہمت ہوگا، پس ہمت ہوگا، اپنی وقتی ناکامی کو ہمیشہ کی ناکامی سمجھ بیٹھے گا، اپنی وقتی ناکامی کو ہمیشہ کی ناکامی سمجھ بیٹھے گا۔ لیکن وہی آدمی ہمت والا ہوگا، حوصلے والا ہوگا، وہ ناکام ہو کر بھی حوصلہ نہیں ہارے گا، ہمت نہیں ہارے گا، تو اپنی ناکامی کو کامیابی سے بدل لے گا، اپنی ناکامی کو کامیابی سے بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ جس کو آپ نے پہلے پیچھے دیکھا تھا وہ سامنے نظر آئے گا، وہ جس کو آپ نے ہارتے ہوئے دیکھا تھا وہ جیتتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ زندگی کا یہ تجربہ یاد رکھ کر جانا کہ آپ کی میری زندگی کے اندر یہ جو وقتی ناکامیاں ہوتی ہیں، یہاں ہم اگر بزدل ہوئے، ہمت ہارے، تو زندگی میں کبھی پھر ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ کوشش کی، سبارہ کوشش کی، بار بار کوشش کی،
تو اللہ کی توفیق سے ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کے میرے ہاتھ ضرور آئے گی۔ اور تیسرا مسئلہ فائدہ یہ ہوگا کہ جس کام کا ذمہ دار اس قسم کا آدمی ہوگا، بزدل ہوگا، وہ آدمی اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کی صلاحیتوں کو بھی لے ڈوبے گا، وہ اپنے ساتھ بہت سارے اپنے ماتحتوں کی قابلیتوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا یہ ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے ماتحت سارے لوگوں کو کمزور بنا دے گا۔ اس کی پست ہمتی، اس کا حوصلہ ہار جانا ساری جماعت کی صلاحیتوں کو، سارے افراد، سارے خاندان کے لوگ، سارے ماتحتوں کے صلاحیتوں کو گھن لگا دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان ہمت والا ہوگا، حوصلے والا ہوگا، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگا، ساتھ ہی لولے لنگڑے بھی ہوں گے، وہ بڑے کارنامے کرے گا، ساتھ ہی لولے لنگڑے بھی ہوں گے، وہ بڑے کارنامے کرے گا۔ بھائیو، ایسے دسیوں فوائد ہیں، ایسی دسیوں باتیں ہیں جن کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اخیر میں بزدلی، پست ہمتی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ کم ہمتی اور پست ہمتی کا مادہ پیدا ہو جائے۔